اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے ناظرین السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ نے آدم سے کہا، اے آدم، ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے تو آدم کے علم میں تمام باتیں آ گئی۔ آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ غرور کرنے والوں میں سے تھا۔ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ اللہ نے پوچھا۔ ابلیس نے کہا کہ آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس کے معنی مایوس اور نا امید ہونا۔ اس لیے کہا گیا ہے، جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے۔ جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ پست ہمت ہوتے ہیں۔ جو فرائض ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر، تو نے تکبر کیا اور تو ذلیل و خوار ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جائے۔ اس پر اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ہر طرف سے ان کو گھیرے میں رکھوں گا، تیرا شکر بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم، تم اپنی بیوی بہشت میں رہو اور جو کچھ کھانا ہے فراغ سے کھاؤ۔ اور ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ آدم اور حضرت بی بی ہوا آرام سے رہنے لگی۔ شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم اور حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے۔ ان کے جسم پر بہشت کا لباس اتر گیا۔ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کے رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ آدم نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہمیں مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئی تو جو شخص اس ہدایت مانے گا نہیں تو کسی بات کا اندیشہ ہوگا، نہ کوئی غم۔ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پہ آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے۔ اس کے لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا، میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کریں اور جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی کریں۔ یہی عبادت ہے اور یہی نیکی ہے، نیکی ہی عبادت ہے۔ میرے چینل کے ناظرین، آج یہ میں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی تمام قصہ اور انفارمیشن دی ہے۔ آپ سب لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ ان کی باتوں پہ اور ان کی ایک ایک چیزوں پہ عمل کیا جائے۔ اللہ نے جس چیز پہ منع فرما دیا ہے اس چیز سے منع ہو جائیں اور جس کام کا حکم دیا ہے وہی کام کریں۔ عبادت میں اپنا زیادہ سے زیادہ دل لگائیں۔ میرے چینل کے ناظرین، آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ قصے اور کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔